أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جامع ترمذی اور مسند احمد میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں. وہ سوال کیا ہے کہ هل تشفع لی یوم القیامت یا نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری شفاعت روز قیامت کریں گے؟ شفاعت کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال ہے کہ کیا آپ میری شفاعت قیامت کے دن کریں گے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فاعل، کہ انس میں ایسا کروں گا، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ این اطلبک یوم القیامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی شفاعت کی مجھے ضرورت ہوگی قیامت کے دن تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ بڑا میدان ہوگا، اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں، تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما تطلبنی فاطلبنی علی الصراط، یعنی سب سے پہلا مقام جہاں آپ مجھے تلاش کرنا اور میں وہاں آپ کو ملوں گا وہ پل صراط ہوگی۔ پل صراط کے پاس آپ مجھے دیکھنا، میں آپ کو وہاں مل جاؤں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ، اللہ کے رسول میں پل صراط کے پاس آؤں اور آپ کو وہاں موجود نہ پاؤں تو پھر دوسرا کون سا مقام ہوگا جہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِن لَّمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ فَاطْلُبْنِي عند المیزان، کہ اگر میں آپ کو پل صراط کے پاس نہ ملوں تو پھر دوسری جگہ جہاں آپ مجھے تلاش کرنا اور میں وہاں آپ کو ملوں گا وہ میزان ہوگا، جہاں اعمال تولے جائیں گے، اللہ کا نظام عدل وہاں کامیاب ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عِندَ الْمِيزَانِ، اللہ کے رسول میں میزان کے پاس آؤں آپ کو وہاں پر بھی موجود نہ پاؤں تو پھر تیسری کون سی جگہ ہوگی جہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ أَلْقَكَ عند المیزان فاطلبنی علی الحوض، اگر میں آپ کو میزان کے پاس بھی نہ ملوں تو پھر آپ مجھے حوض کوثر کے پاس موجود پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ فإنی لا أخطئ عن هذه الثلاث المواطن، اے انس میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک مقام میں آپ کو ضرور مل جاؤں گا۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، بڑی اہم ہے، کئی مقامات ہیں جہاں پر ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، یہ سیدنا انس ہے۔ سیدنا انس کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، خود ذکر کرتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ یہ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ انیس ہے، یعنی چھوٹا انس ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ کیا تعلق ہوگا، کیا تعلق ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے جو فضائل
بطور خادم ہے، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی، کیا انسیت تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن سرے دس یہ بات سمجھ لیں کہ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے اور آپ کی خدمت کا شرف انہیں حاصل رہا۔ دیکھیں قابل غور بات ہے، آج اگر کوئی بندہ کسی شخصیت کے ساتھ رہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ میں فلاں حضرت صاحب کے پاس رہا اور ان کی میں نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی۔ اور تو اور آپ دیکھیں گے کہ بعض گروہوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو بزرگان دین ہیں ان کے تو وہ فضائل بیان کرتے ہی ہیں، لیکن جو بزرگان کے خادم ہیں ان کا بھی بڑا مرتبہ ان کے ہاں ہوتا ہے کہ فلاں حضرت صاحب کے خادم رہے، ان کے فضائل مشہور ہوتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خادم رہے 10 سال تک۔ سوچنے کی بات یہ، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو میں پکا بخشایا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ 10 سال تک میں رہا ہوں، اب تو جنت میرے لیے واجب ہو گئی۔ یہ صحابہ تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تعلق ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، آپ کی شفاعت کی مجھے ضرورت ہوگی۔ اور یہ بھی واضح رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ برحق ہے، آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، یہ بڑی اہم یہ اہم چیز ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے۔ اور کس کے لیے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہر مسلمان اس کی امید رکھتا ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہیں، ہمارے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے، آپ کی شفاعت ہمیں مل جائے۔ اور ہمیں کیا چاہیے، لیکن اس کے تقاضے ہیں میرے بھائیوں، ان تقاضوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ہر ایک کو یہ شفاعت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اگر ہر ایک کے لیے یہ شفاعت ہوتی تو پھر سیدنا انس کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول میرے لیے شفاعت کریں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ محروم بھی رہیں گے، اس لیے سیدنا انس چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں، اور آپ کی دعا کی برکت سے میں ان خوش نصیبوں میں سے ہو جاؤں۔ اس امت کے محدث فقیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر ایک سوال کرتے ہیں، بڑا اہم سوال، بڑا اہم سوال۔ ضرورت ہے کہ ہر ایک اس سوال کو سمجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سمجھے، اس تعلق سے ہماری اصلاح ہو جائے۔ سوال کیا ہے؟ فرمایا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو آپ شفاعت کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، کون خوش نصیب ہوگا جس کے لیے یہ شفاعت ہوگی؟ کتنا اہم سوال ہے، کتنا اہم سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ کوئی اگر مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے وہ تم ہی ہوں گے۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں نے آپ کو اپنے فرامین پر، اپنی احادیث پر بڑا حریص پایا، آپ بڑے حریص ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی اگر مجھ سے یہ سوال کرے گا تو ابو ہریرہ ہی ہوگا، ابو ہریرہ ہی ہوگا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا تعلق تھا، پیارے پیغمبر خود ان کی تحسین کر رہے ہیں۔ آج کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، ابو ہریرہ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اور دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ گواہی دے رہا ہے کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حریص تھے، حریص تھے۔ کیا جواب دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جواب دیا، فرمایا
کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. فرمایا کہ ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہ خوش نصیب بنے گا جس نے دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہو. لا الہ الا اللہ کا کلمہ دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پڑھا ہو. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف زبانی پڑھتا اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتا تو اس نے کیا دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا؟ سلف ایک مثال کے ذریعے اس چیز کی اہمیت کو ذکر کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ دیکھو جیسے ایک چابی ہوتی ہے، اس چابی کے دندانے ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ چابی کام کرتی ہے. آپ جس کی وہ چابی ہے اس چیز کو، الماری کو، دروازے کو کھولیں گے تو وہ دروازہ کھل جائے گا. کہا کہ اسی طرح لا الہ الا اللہ یہ بھی چابی ہے. کس کی چابی ہے؟ جنت کی چابی ہے. جنت کی چابی ہے. جنت کا دروازہ اس سے کھلے گا. یہ تب کھلے گا جب اس کے دندانے جس طرح چابی کے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھل جاتا ہے اس سے. اسی طرح وہ کلمہ جس میں یہ دندانے ہوں گے، یعنی اس کے جو تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے، وہ پورے کیے گئے ہوں گے، پھر تو یہ چابی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گی. اگر وہ نہیں ہوں گے، تقاضے پورے نہیں ہوں گے، صرف زبانی طور پر، تو میرے بھائیوں منافقین بھی یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے. منافق بھی زبان سے پڑھا کرتے تھے لیکن ان کے تقاضے وہ پورے نہیں کرتے تھے، اس سے غافل تھے. لہذا اس چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ برحق ہے، یہ ملے گی، آپ کی امت کے لیے ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تمام عبادات اللہ کے لیے کی ہوں گی. وہی ہوگا جس کے لیے یہ چابی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے نصیب ہوگی. توحید، عقیدہ توحید، اس کے تقاضے یہ بڑے اہم ہیں. ساری خوشخبریاں بلکہ پورا قرآن، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن یہ کیا ہے؟ اس میں توحید کا ہی بیان ہے. یا تو اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے، یہ توحید ہے. شرک کی نفی کی ہے، یعنی توحید کو ثابت کیا ہے. یا وہ جزا ذکر کی ہے اللہ نے جنت کی صورت میں. دنیا میں اللہ کے جو انعامات ہیں قرآن نے ذکر کیے، یہ کس کے لیے؟ اہل توحید کے لیے. اور یا دنیا میں قومیں تہس نہس ہو گئیں، اللہ کا عذاب انہیں پہنچا. کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کے تقاضے پورے نہیں کیے، انہوں نے شرک کیا. اور جہنم کا عذاب کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے. ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، جنت ان کے لیے حرام ہے. سارا قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے. کہتے ہیں خلاصہ قرآن کا عقیدہ توحید ہے. پورے قرآن کا خلاصہ عقیدہ توحید ہے اور شرک کی نفی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو اہل توحید ہوگا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. اور یہ شفاعت ایسے نہیں ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں میری شفاعت کرے گا. یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے. کیا اللہ کے ہاں شفاعت کا ایسا تصور ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. پہلی شرط ہی ہے کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اللہ اجازت دے گا. ایسے نہیں کہ الگ سے کوئی مخلوق ہے، ایسے لوگ ہیں بس شفاعت اللہ نے انہیں دے دی، جس مرضی ہے جس کو چھڑا لے اور مرضی ہے جس کی شفاعت نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کے ہاں اس شفاعت کا تصور ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں. بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت کیسی ہوگی؟
سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، لیکن اللہ کا مقام، شان رب اتنا عظیم ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ کتب احادیث اٹھائیں، صحیح بخاری دیگر احادیث میں تفصیل موجود ہے۔ فرمایا کہ میں کیا کروں گا؟ میں سجدہ کروں گا، ابتدا میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کے سامنے، سجدہ، طویل سجدہ۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی میں تعریفات کروں گا، اللہ مجھے اس وقت القاء کرے گا جو آج مجھے پتہ نہیں ہے، میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا اس سجدے میں، سجدہ ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں، سل تو ارفع راسک، کہ ہمارے حبیب اپنا سر اٹھائیے، سل تو آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں شفاعت جو ثابت ہے۔ امام الانبیاء کی شفاعت وہ بھی ڈائریکٹ نہیں کریں گے بلکہ سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، پھر اللہ کی طرف سے اذن آئے گا، اجازت ہوگی، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کرے گا۔ اللہ کے نبی کی شفاعت اس کی بھی حد ہوگی، اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے لیے بھی حد مقرر کرے گا، وہاں تک پھر کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ شریعت کا تو یہ تصور ہے شفاعت کے تعلق سے، لیکن ہم سنتے ہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے، اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پکڑنا چاہتا ہے، اسے عذاب دینا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی اسے چھڑا لیں گے، یہ تصور پیش کیا جاتا ہے شفاعت کا۔ جبکہ قرآن و حدیث کے دلائل دیکھیں کیا ہے، خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کی ہے شفاعت کے تعلق سے۔ سب سے پہلی بات اللہ کا اذن، اور پھر شفاعت کس کی کریں گے؟ اب اجازت بھی مل گئی، شفاعت کرو، کس کی کریں گے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ اسی کی شفاعت کر سکیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، باقی یہ نہیں کہ اللہ جس سے ناراض ہے، اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ اہل توحید سے، اہل توحید سے۔ اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب کن پر ہوگا؟ اہل شرک پر، مشرکین پر۔ شرک اگر ہے ایسے سے ولا یرضا بعبادہ الکفر، فرمایا کہ اللہ بندوں سے کفر سے راضی نہیں ہوتا، کہ بندے کفر کریں، شرک کریں اور اللہ ان سے راضی ہو۔ اور شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جس سے اللہ راضی ہو۔ مشرک سے، کافر سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سمجھ لیں، یہ ہے شفاعت کے تعلق سے وہ نظریہ، وہ فکر جو شریعت نے ہمیں دی ہے، اور دوسری وہ فکر ہے جو ہمارے معاشرے میں۔ ان دونوں کا موازنہ کیجئے، تقابل کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم شفاعت کے تعلق سے کتنی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، والعیاذ باللہ۔ آگے حدیث کی طرف آتے ہیں تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ میری شفاعت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ جب میں آپ کی شفاعت کے لیے آؤں تو آپ کے پاس کہاں پر آؤں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں 3 مقام ذکر کیے، 3 جگہ ذکر کی، جن کے بارے میں فرمایا کہ انس میں آپ کو وہاں ملوں گا۔ یہاں علماء یہ اہم نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے امت کے خیر کے کتنے حریص ہیں، کتنے حریص ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مخلوق میں ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارے خیر کے لیے کوئی حریص نہیں ہے۔ یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو پورا دین انسان کو سمجھ میں آ جائے، پھر انسان عقیدہ بھی وہاں سے لے گا جو اللہ کے نبی نے دیا، انسان عمل بھی وہی کرے گا
جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، طریقہ بھی وہی اپنائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اخلاقیات میں ہمارا محبوب وہی ہوگا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں، خیر چاہتے ہیں اپنی امت کے لیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ مشکل ترین مقامات ہوں گے، قیامت کے روز مشکل ترین گھاٹیاں ہیں، یہاں پر بھی آپ اپنی امت کو خیر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرص ہے اپنی امت پر۔ اور دنیا میں دیکھیں، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے اور اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے اس دن بھی کیا ہوگا؟ اے اللہ میری امت۔ کس قدر اپنی امت سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، ایک رسول جو خود تم میں سے بشر ہے، انسان ہے، تم میں سے، تمہاری جنس میں سے، اس کو اللہ نے بھیج دیا، وہ تمہارے پاس آ چکا۔ حریص علیکم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرمایا کہ وہ چیز جو تمہیں تکلیف دیتی ہے اس نبی کو بھی تکلیف دیتی ہے، امت کو جو چیز پریشان کرتی ہے اس نبی کو بھی پریشان کرتی ہے۔ یہ حرص ہے، یہ محبت ہے۔ حریص علیکم، لوگوں وہ تم پر حریص ہے، تمہیں خیر پہنچانے کے لیے حریص ہے، تمہیں شر اور برائی سے بچانے کے لیے وہ حریص ہے۔ رؤوف الرحیم، بڑا شفقت کرنے والا، بڑا یہ رحم کرنے والا، یہ اس کی صفت ہے، یہ اللہ نے ذکر کی۔ تو اس خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ان مشکل ترین گھاٹیوں میں اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی چیز اختصار کے ساتھ ذکر کرتا چلو، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے جواب دیا کہ سب سے پہلے آپ مجھے تلاش کرنا فاطلبونی علی الصراط، میں پل صراط کے پاس آپ کو ملوں گا۔ یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر ہے، اس کو نصب کیا جائے گا۔ اور یہ کیسی ہوگی؟ اس کی صفات احادیث میں موجود ہے، احد من السیف وادق من الشعر، کہ یہ تلوار کی کاٹ سے زیادہ کاٹ دار ہوگی، زیادہ تیز ہوگی، اور وادق من الشعر، اور بال سے زیادہ یہ باریک ہوگی۔ اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ہے اس کو یہاں سے گزرنا ہوگا، یہ تیرے رب کا حتمی اور لازمی فیصلہ ہے۔ کتنی مشکل گھاٹی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، برگزیدہ بندے، ان کا کلمہ کیا ہوگا؟ انہیں صراط پر وہ کہہ رہے ہوں گے رب سلم، رب سلم، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ موڑ ہے، یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ کی امت گزرے گی اور آپ نے بتایا کہ اس میں گزرنا کیسے ہوگا۔ تیزی کے ساتھ لوگ گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے متعلق فرمایا کہ جیسے آسمانی بجلی چمکتی ہے اس کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیز آندھی کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑے کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیزی سے دوڑ کر گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو آہستہ آہستہ جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آگے جا رہے ہوں گے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ پل صراط پر ایسے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے، اور اس کے نیچے جہنم ہے، جو وہاں سے گر گیا وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک یہ مقام ہے، یہ وادی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں ہے بلکہ مکمل رہنمائی بھی کی ہے، ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ کیسے وہاں سے بچ سکتے ہیں۔ تو کیا بتایا یہاں؟
فرمایا کہ پولیس رات پر جو تیزی آپ کو آئے گی، تیزی سے جو آپ وہاں سے گزریں گے، وہ کیا چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ یمر الناس علیہا باعمالہم، لوگ اپنے اعمال کے بقدر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزریں گے۔ کیا مطلب؟ مانا یہ کہ نیک اعمال وہاں کام آئیں گے۔ نیک اعمال، جو نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہوگی، اس نیکی میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اور اس کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے انسان تیزی سے وہاں سے گزر جائے گا۔ تو ہمیں کیا رہنمائی ملی ہے کہ پولیس رات کی گھاٹی پر آسانی چاہتے ہیں تو نیک اعمال کریں، کثرت سے نیکیاں کریں، کثرت سے نیکیاں کریں دنیا میں۔ اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ان قریب آنا چاہتا ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، خوب تیار ہو جائیں، پہلے سے تہجد کا ابھی سے اہتمام کر لیں، تاکہ تراویح جب آپ پڑھیں تو آپ کی ایک عادت سی بن جائے، اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ سلف کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، کتنے حریص ہوتے تھے رمضان کے۔ 6 ماہ پہلے، ابھی رمضان نہیں آیا، 6 ماہ ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرتے کہ یا الہ العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمانا۔ کیوں؟ رمضان کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا ملنا کتنی خوش نصیبی ہے۔ اللہ سے 6 ماہ پہلے یہ دعائیں کیا کرتے ہیں، اور 6 ماہ اس کے بعد رمضان آتا، خوب عبادات کرتے ہیں، خوب نیکی کے کام کرتے ہیں۔ پھر جب یہ مہینہ ختم ہو جا تو اگلے جو 6 مہینے آئیں گے اس میں مسلسل یہ دعائیں ہیں کہ اللہ جو نیکیاں ہم نے کی تو ان کو شرف قبولیت عطا کرے۔ یہ اہمیت تھی نیکیوں کی۔ تو یہاں پر پولیس رات پر نیکیاں انسان کے کام آئیں گی، آسانی ہوگی۔ آگے دوسرا جو موقع ہے یا دوسری جو جگہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، سیدنا انس نے جب کہا کہ میں اگر آپ کو پولیس رات کے پاس نہ پاؤں اللہ کے نبی پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطلبنی عند المیزان، پھر میزان کے پاس میں آپ کو ملوں گا۔ میزان کیا ہے؟ اللہ کا نظام عدل جس کو اللہ قائم کرے گا، یہ حقیقی میزان ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے ایک زبان ہوگی، اور اس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور خود بعض لوگوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا میزان ہے، اور ایک ذرے کے برابر چیز اس کو بھی ظاہر کر دے گا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ آپ دنیاوی جو میزان ہے وہ آپ کو ظاہری وزن تو دیتا ہے، لیکن اندرونی معیار کے بارے میں نہیں بتاتا کہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کا معیار کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتاتا۔ لیکن اللہ کا میزان وہ ہے کہ جو دونوں چیزیں بتائے گا، وزن بھی بتائے گا، اور عمل کا معیار کیا ہے، اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، پیارے پیغمبر کی اتباع سنت کی پیروی تھی یا نہیں تھی، سب چیزیں ظاہر کر دیں گے۔ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین اس تعلق سے، آپ نے فرمایا کہ یؤتی بالرجل العظیم السمین، بہت موٹا تگڑا آدمی اس کو لایا جائے گا، اور اللہ کے میزان میں اس کا وزن کیا جائے گا، لا یعدل جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ یہ کون ہوگا؟ یہ کافر ہوگا۔ جسمانی طور پر تو بڑا بھاری بھرکم ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن جب اس کو تولا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر کفر ہے، کفر کی موجودگی میں کوئی عمل، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ ایک مچھر کے پر جتنا بھی اس ہٹے کٹے کافر کا وزن نہیں ہوگا۔ اندازہ کریں۔ دوسری طرف آئیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دبلے پتلے تھے، ایک دن درخت پر چڑھ گئے مسواک توڑنے کے لیے، اوپر جب تھے تو ہوا کا تیز جھونکا آیا، اور اس کی وجہ سے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا۔ صحابہ نے جب دیکھا تو ہنسنے لگے کہ کتنے کمزور ہیں، کتنے لاغر ہیں، کتنے نحیف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون،
آپ کس چیز پر ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول من دقت ساقی، پیارے پیغمبر ان کی پنڈلیوں کو دیکھیں کس قدر کمزور ہے، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کمزور سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو پنڈلیاں جن پر آج تم ہنس رہے ہو کہ یہ ہلکی ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہے، اللہ کے میزان میں قیامت کے روز جب ان پنڈلیوں کو ڈالا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، لہما اثقلان من احد، تو یہ دونوں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے، یہ دونوں احد پہاڑ سے بڑھ کر وزنی ہوں گے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کیا وجہ ہے، ضرور کوئی سبب ہوگا، اتنے کمزور ہیں لیکن اللہ کے میزان میں اتنے وزنی کہ احد پہاڑ سے بڑھ کر ان کا وزن ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، صحابہ کہتے ہیں کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا ودلا وسمتا، فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے چال چلن میں، اٹھک بیٹھک میں، ایک ایک معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ وزن کس چیز کا تھا؟ پیارے پیغمبر کی اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہوں نے عبادت کی، آپ کی طرح ان کا عقیدہ تھا، آپ کی طرح ان کا اخلاق تھا، ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اتنا وزن ہوا، باوجود اس کے کہ جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن اللہ کے میزان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، آج اللہ کے نبی کی اتباع میں ہم کہاں ہیں؟ سوچیں، غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا حق اتباع ہم دوسروں کو دے رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے دوسروں سے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں لیتے، ہم نے اپنے مقتدا، اپنے پیشوا بنا رکھے، ایک ایک چیز میں ہم نے اپنے اپنے جو لوگ ہیں انہیں رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے انہیں ہم اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا یہ پریشان کن یہ معاملہ ہے۔ نظر ثانی کیجئے، دیکھیے اللہ کے نبی کا یہ مقام ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ ہے کہ پورا دین آپ سے لیا جائے، عبادات کا طریقہ آپ کا ہونا چاہیے، عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اخلاقیات میں اللہ کے نبی کی طرح ہو، یہ ہے کامیابی۔ اس طریقے سے ہمیں ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اسی طرح ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں، اور پھر کچھ اعمال ہیں ان کی طرف بھی ہمیں شریعت نے بتایا، جیسے اچھا اخلاق۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ، کچھ لوگ جو عبادات میں اچھے ہوتے ہیں، اخلاقیات میں وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی زبان اور ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں، اخلاق میں بالکل گرے ہوئے ہوں گے، اور گھر والے ان کی بدخلقی سے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ان کی زبان ہے، یہ اتنے بڑے حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اخلاق ولیعوذ باللہ، یہ لمحہ فکریہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں، آپ نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال کو میزان میں تولا جا رہا ہوگا، لوگوں سب سے بڑھ کر حسن اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا جو وزنی ہوگا۔ اچھے اخلاق کا وزن سب سے بڑھ کر ہوگا، یہ بڑا آسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کے ذریعے بسا اوقات ایک آدمی جو نفلی روزہ رکھتا ہے اس کے اجر کو پا لیتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اس کا اجر پا لیتا ہے۔ کیوں؟ اچھا اخلاق۔ اللہ کے نبی کیسے، خود آپ کا اخلاق دیکھیں، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، قرآن جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے آپ عملی طور پر ان کی تنفیذ کرنے والے تھے، جس جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا کیا کہنا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا۔ اخلاق کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج بعض لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں فلاں جماعت، کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت منہجی غلطیاں ہیں، عقیدے میں بھی وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ فقدان اہل حق میں کیوں ہے کہ ایک شخص یہ موازنہ کر رہا ہے، اچھا اخلاق کس میں ہونا چاہیے؟ اہل حق میں ہونا چاہیے، اور اس کے ذریعے سے لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔
اچھے اخلاق کو عبادت کے طور پر اپنائیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ. لوگوں آپ اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے حشاش بشاش چہرے سے ملتے ہیں, فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے, اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. آخری چیز, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدنا انس نے پوچھا اللہ کے رسول میزان کے پاس میں آپ کو نہ ملوں تو پھر تیسری جگہ کون سی ہوگی جہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ فرمایا کہ فاطلبونی علی الحوض, پھر حوض کوثر پر آنا, میں وہاں آپ کا منتظر ہوں گا. حوض کوثر پر میں موجود ہوں. حوض کوثر کیا ہے؟ یہ بہت بڑا حوض ہے, قیامت کے میدانوں میں اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. اور اس کا پانی کیسا ہے؟ فرمایا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا. اور اس کی وسعت کتنی ہے؟ مختلف روایات ہیں. کہیں یہ ہے کہ آپ نے مختلف علاقوں کے نام لیے, جیسے مدینہ سے صنعا, کبھی عراق کے کسی شہر کا نام لیا, اور کبھی آپ نے کہا کہ آسمان و زمین کے درمیان جو خلا ہے. اب یہ بہت بڑا حوض ہوگا, اور فرمایا کہ اس کے آب خوریں جس کے ذریعے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا, عدد نجوم السماء, آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے میں اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص ہیں, اپنی امت کو پلا رہے ہوں گے مشکل گھڑی میں. یاد رکھیں قیامت کے متعلق ہم سنتے ہیں مشکل ترین گھڑی ہے, اور جو سورج ہے کتنا قریب ہوگا آپ سنتے رہتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ گرمی میں آج بھی ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پانی کی. ٹھنڈا پانی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میسر ہو. اب وہاں پر یہی پانی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں, حریص ہیں, اپنی امت کو پلا رہے ہیں. کیا ہر ایک کو یہ پانی ملے گا؟ یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوگی. اللہ کے نبی بھی چاہ رہے ہیں میری امت کے سارے لوگ آئیں پئیں, لیکن فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کچھ لوگ میری طرف بڑھ رہے ہوں گے اور میں پہچان لوں گا انہم من امتی, کہ یہ لوگ میری امت میں سے, میری امت میں سے. اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے؟ اس سے آپ نے فرمایا کہ میری امت کو اللہ نے ممیز کیا ہے کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, اس کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت میں سے ہیں, آگے آنا چاہ رہے ہیں. یحال بینی و بینہم, میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی اور مجھے ان سے دور کر دیا گیا ہوگا. میں کہوں گا ان کو چھوڑیں, ان کو آنے دیں, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, میں ان کو پانی پلاؤں. فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا, آپ تو روشن واضح دین دے کر آ گئے ان کو. انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے آنے کے بعد دین میں بدعات کو داخل کر دیا اور دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا. اپنے اعمال, اپنے طریقے, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, ایک ایک چیز میں بدعات کو انہوں نے جگہ دی. تیری سنتوں کی انہوں نے ناقدری کی, ان کو کوئی حیثیت نہیں دی. اللہ کے نبی جو پہلے ان کے لیے جھگڑ رہے تھے, حریص تھے, کیا فرما رہے ہیں جب یہ جملہ سنیں گے؟ فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان بدبختوں کو مجھ سے دور کر دو, انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. اور اللہ کے نبی ان سے نفرت اور کراہیت کا اظہار کریں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو. اندازہ کیجیے. تو یہ مشکل ترین مقامات میں سے حوض کوثر ہم سب کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پر بھی جو بدعتی ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا, نئے نئے طریقے دین میں رائج کر دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے نفرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے. تو یہ حدیث تھی, مختصر اس کی وضاحت تھی. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ برحق ہے. ہم سب کی ایک امید ہے کہ اللہ ہم گنہگاروں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. یہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ سے مانگے کہ اللہ میرے لیے اپنے نبی کی
جو شفاعت ہے وہ مجھے اس کا مستحق بنا دے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے، اللہ کے نبی سے نہ، کسی اور سے نہیں، اللہ سے مانگیں، اس کو اپنی دعاؤں میں جگہ دیں۔ ہم سب کی ضرورت ہے، یہ برحق ہے، لیکن اللہ کا اذن ہونا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت جس سے راضی ہوگا اسی کے لیے یہ شفاعت ہوگی۔ یہ تصور ہے اسلامی تصور شفاعت کا، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد 3 مقامات ہمیں معلوم ہوئے جو قیامت کے مشکل ترین مقامات ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ سب سے پہلا مقام پل صراط ہے۔ پل صراط مشکل مقام ہے، لیکن اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ خوب نیک اعمال کریں، بلکہ یہ ذہن میں رکھ کے نیک عمل کریں، یا اللہ پل صراط کی سختیوں میں یہ نیک عمل میرے کام آئے، اس طرح نیکیاں کریں اور یہ اعمال کریں، خوب کریں۔ میں نے کہا کہ اس کا ایک مظہر نیکیوں کا موسم بہار رمضان جو ان قریب آ رہا ہے، اس کو غنیمت جانیں، خوب اللہ سے دعائیں کریں، نیک اعمال کریں، تلاوت کریں، صدقات کریں، تراویح کا اہتمام کریں، نفلی عبادات کریں، اور خود اپنے لیے زیادہ راہ آخرت کے لیے جمع کریں۔ اور اسی طریقے سے میزان ہے، یہ بھی مشکل گھڑی ہے، اس میں بھی ہم نے ایک عمل ذکر کیا، ایک حسن خلق، اچھا اخلاق اپنائیں، اچھا اخلاق اپنائیں، یہ سوچتے ہو کہ یا اللہ میرے میزان کو بھر دینا میرے اچھے اخلاق سے۔ پیارے پیغمبر دعائیں مانگا کرتے تھے اچھے اخلاق کی، ان دعاؤں کو پڑھیں، اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ تو تیسری اور آخری چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ حوض کوثر یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور ہر مسلمان چاہتا بھی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمسک اختیار کریں، بدعات سے کلی طور پر اپنا دامن بچائیں، اور دین ویسے ہی جیسے اللہ نے اتارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اسی طریقے سے عمل کریں۔ اسی میں عافیت ہے، اور اسی سے حوض کوثر کا پانی ہمیں ملے گا، اللہ کے نبی کی محبت بھی ملے گی۔ ورنہ بدعات کے تعلق سے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی بدعتوں سے اعلان برات کر کے ان سے نفرت کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وبالله توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔